الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی، اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے، اور جس گھر میں اولاد نہیں ہوتی وہ گھر ویران ہوتا ہے اور اجڑا ہوا چمن محسوس ہوتا ہے، اور جس گھر میں اولاد ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، لڑکیاں ہوتی ہیں، لڑکے ہوتے ہیں، وہ گھر خوشگوار چمن کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہیں، جو چاہیں وہ انسان کو عطا کر دیتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے زمین و آسمان کی سلطنت، زمین و آسمان کی بادشاہت۔ یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ لڑکی دینا چاہتے ہیں لڑکی دے دیتے ہیں، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ لڑکے دینا چاہتے ہیں، بیٹا دینا چاہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بیٹا دیتے ہیں۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو جوڑے عطا کر دیتا ہے، لڑکے بھی دے دیتا ہے کہ انسان کو، لڑکیاں بھی اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جاتی ہیں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بانجھ بنا دیتا ہے۔ عورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ صلاحیت نہیں رکھتے کہ جس سے عورت بچہ جن سکے، اور کبھی کبھی یہ چیزیں مرد کے ساتھ بھی ہوتی ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز ودیعت نہیں فرماتے، وہ چیز اس انسان کو عطا نہیں کرتے کہ جس سے وہ انسان جو ہے اس کو بچے پیدا ہونے کا سبب بن سکے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہیں، جب چاہتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اللہ بیٹا عطا کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بیٹی عطا کرتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں دونوں عطا کر دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں کچھ بھی نہیں دیتے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس کے یہاں اولاد نہیں ہوتی، سال یا 2 سال شادی کو گزرتے ہیں، اور اگر اس مختصر سے عرصے میں کوئی اولاد کی خوشی اس کو نہیں ملی ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ باباؤں کے اور پیروں کے چکر لگانے وہ لوگ شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان بظاہر طاقتور ہوتا ہے، ماں بھی اچھی تندرست ہوتی ہے اور باپ بھی اچھا طاقتور ہوتا ہے، کوئی بیماری اور اسی طریقے سے کوئی فزیکل اس کو دقت اور پریشانی نہیں ہوتی، لیکن باوجود اس کے سب چیزیں اچھی ہونے کے، صحت مند ہونے کے، تندرست ہونے کے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو دولت سے، اس نعمت سے نہیں نوازتے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے، جب چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے، جو چاہتا ہے وہ عطا کر دیتا ہے۔ لیکن ماحول اور معاشرہ اس وقت میں بھی، اور جن حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، ان حالات میں بھی ایسا بن چکا تھا کہ اپنے یہاں اگر انسان کے یہاں لڑکی پیدا ہو گئی
تو وہ انسان شرم محسوس کرتا تھا۔ یہ زمانے جاہلیت کی بات میں آپ حضرات کے سامنے بتا رہا ہوں۔ قرآن کریم کی آیت جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى، اس کا نقشہ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ زمانے جاہلیت میں ہوتا یہ تھا کہ اگر کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہو جاتی تھی اور اس کو معلوم ہوتا کہ اس کے یہاں لڑکی ہوئی ہے تو اس انسان کا چہرہ سیاہ ہو جایا کرتا تھا۔ اس انسان کا چہرہ سیاہ ہو جایا کرتا تھا۔ سیاہ ہونے کا مطلب نہیں ہے کہ مکمل طور پر کالا ہو گیا، بلکہ سیاہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان کے چہرے پر رنج اور غم کے آثار ظاہر ہونے شروع ہو جایا کرتے تھے، اور اس کے دل کی کیفیت جو اندر ہوتی تھی وہ انسان کے چہرے پر محسوس ہوتی تھی۔ کبھی انسان دل سے رنجیدہ ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے، مگر دوسروں کے سامنے ایسا ریئیکٹ کرتا ہے، دوسروں کے سامنے ایسا محسوس کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ انسان جو ہے بالکل خوش و خرم ہے اور اس کے اوپر کوئی دقت اور کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن دل اس کا اندر سے پریشان ہوتا ہے۔ اب اس دل کی پریشانی کی کیفیت جو انسان کے چہرے پر کبھی کبھی اثر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں چہرے کا سیاہ ہو جانا، جس کو قرآن کریم نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا ہے۔ اور قرآن کریم بیان کرتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى، کہ جب ان کو بیٹی پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی تھی تو ان کا چہرہ سیاہ اور کالا ہو جایا کرتا تھا۔ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اور وہ شرم کے مارے اس بری خبر کی وجہ سے جو ان کے وہم و گمان کے مطابق بری تھی وہ اپنی قوم سے منہ چھپاتا پھرتا تھا۔ اَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُنٍ، کیا اس ذلت اور رسوائی کے ساتھ اس بیٹی کو، اس بچی کو جس نے میرے گھر کے اندر جنم لیا ہے اس کو پالوں؟ ام يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا نتیجتاً اس کو زندہ زمین کے اندر گاڑ دوں۔ چنانچہ یہی ہوتا تھا کہ لڑکیوں کو لڑکوں کے مقابلے میں عرب کا اور زمانے جاہلیت کا دستور یہ تھا کہ ان کو بہت کم درجہ دیا جاتا تھا، اور زمانے جاہلیت میں عورت کو اس معاشرے کے اندر جینے کا کوئی حق حاصل نہیں تھا۔ چنانچہ نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ یا تو ذلت کے ساتھ اس کے حقوق صحیح طریقے سے ادا نہیں کیے جاتے تھے، یا اس کو زندہ زمین کے اندر گاڑ دیا جاتا تھا۔ یہ زمانے جاہلیت کا عام دستور تھا، اور یہ اس وجہ سے ہوتا تھا کہ انسان اپنے لیے لڑکی کی پیدائش کو ذلت اور عار کا اور رسوائی کا سبب سمجھتا تھا، اور جب اس کے یہاں کوئی لڑکی ہوتی تھی تو اس کو کوئی خوشی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ ایک طرف تو یہ زمانے جاہلیت کا معاشرہ ہے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں تو اس کے بعد سے آپ علیہ السلام نے اس معاشرے کو وہ تعلیم دی ہے کہ جس تعلیم کی وجہ سے عورت کو اس معاشرے میں جینے کا حق حاصل ہوا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ لکھا ہے، زمانے جاہلیت کا واقعہ، وہ اپنا خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کے بیان کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، میں آپ کے سامنے ایک زمانے جاہلیت کا اپنا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بیان کریے۔ وہ صحابی عرض کرنے لگے، وہ اپنا واقعہ بیان کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، زمانے جاہلیت میں جب میں مسلمان نہیں ہوا تھا مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی دی تھی، اور وہ دھیرے دھیرے بڑی ہوتی جا رہی تھی، اور جب اس قابل ہوئی کہ وہ اپنے باپ کی یا کسی بھی خاندان اور کسی بھی گھر کے افراد کی اور فرد کی بات کو سمجھتی، تو میں جب بھی اس کو بلاتا تھا تو وہ میری طرف دوڑ کر کے بڑی پیار اور محبت کی نظر سے اور بڑی پیار اور محبت کی چال سے میری طرف دوڑ کر کے آتی تھی۔ جیسے آپ نے منظر آپ سب نے اپنے گھروں کے اندر دیکھا ہے، آپ کسی بچے کو بلائیں تو کتنے پیار کے ساتھ میں، کتنی محبت کے ساتھ میں انسان جو ہے اپنے دل کے اندر وہ خوشی محسوس کرتا ہے جب اس کی طرف وہ بچہ چلتا ہے۔ وہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ جب بھی میں اس بچی کو پکارتا تھا، آواز دیتا تھا، تو وہ بڑی پیار کے ساتھ میں میرے پاس دوڑی ہوئی آتی تھی۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا جب وہ بچی تھوڑی بڑی ہوئی تو میرے دل میں خیال آیا اور شیطان میرے اوپر مسلط ہوا، اور میں اس بچی کو لے کر کے، اپنی اس معصوم سی اور پیاری سی بچی کو لے کر کے چل دیا۔ راستے میں ایسا ہوا کہ ایک کنواں پڑ گیا،
راستے میں جب وہ کنواں پڑا تو وہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی اس بچی کو کنویں کی منڈیر پر کھڑا کیا اور دھکا دے دیا. اور پھر بیان کرتے ہیں کہ جب اس بچی کے آخری الفاظ جو میرے کانوں میں پڑھے یا رسول اللہ، وہ آخری الفاظ یہ تھے، ہائے ابا ہائے ابا. اس واقعے کو سننا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور آپ علیہ السلام بہت زیادہ رونے لگے. جب آپ علیہ السلام کے چہرے پر رونے کے اور اسی طریقے سے آنسو بہنے لگے تو مجلس میں سے کسی آدمی نے اس آدمی کو مخاطب کر کے، اس صحابی کو مخاطب کر کے کہا کہ فلاں نے، آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو لائے ہیں، آپ علیہ السلام کے رونے کا سبب بنے ہیں. یعنی وہ صحابی، اس صحابی کو دوسرے جو لوگ تھے وہ ڈانٹنا چاہتے تھے کہ آپ نے ایسا واقعہ کیسے بیان کر دیا جس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی. مگر یاد رکھو میرے عزیزو، اس وقت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ لوگوں چپ ہو جاؤ، اس آدمی نے جو کیا ہے وہ کیا ہے، وہ زمانے جاہلیت کی بات ہے، لیکن اب اس کو، اس واقعے کو بیان کر کے اپنے دل کو ٹھنڈا کرنے دو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا. تو آپ دیکھیں، جو سمجھدار بچی اور اب دوڑی ہوئی ایک آواز پر اپنے باپ کے سامنے آتی ہے اور بڑی پیار کے ساتھ میں باپ کی خدمت کرتی ہے اور پیار محبت سے اپنے باپ کو دیکھتی ہے، کیسا وہ معاشرہ ہوگا اور کیسا وہ سنگ دل باپ ہوگا کہ جس نے زندہ بچی کو اور صحیح سلامت بچی کو کنویں کی منڈیر پر لے جا کر کے اس کو کنویں میں دھکا دے دیا. اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے، ایسا نہیں کہ صرف یہی ایک واقعہ ہے، بلکہ بہت سارے واقعات اس طرح کے تاریخ کی کتابوں میں ملتے ہیں کہ جس واقعے میں بچیوں کو، عرب کا دستور تھا کہ بچوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے. اور قرآن کریم کی آیت وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ جب کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت لگے گی، جب فیصلہ کی گھڑی آئے گی، تو اس وقت میں جتنی بھی زندہ زمین میں دفن کی گئی ہے لڑکیاں اور بچیاں ہوں گی، اس وقت میں سب مجمع کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سوال کریں گی. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سوال کرے گی زندہ درگور کرنے والوں سے، اپنے ماں باپ سے، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، آپ نے کس جرم میں ہمیں قتل کیا تھا، کیا جواب دے پائیں گے وہ لوگ؟ اور یہ تو زمانے جاہلیت کا دستور تھا، زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا. اب ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے حالات پر اگر ہم غور کریں گے تو ہمارا معاشرہ اس سے بھی زیادہ گیا گزرا ہو چکا ہے. اس لیے کہ وہ تو دنیا میں آئے بچے اور اس کو دفن کر دیا. آج ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ جس بچے کی زندگی شروع ہونی تھی، دنیا میں اس کو آنا تھا، اس کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کو ختم کر دیا. کیا وہ اللہ کے یہاں سوال نہیں کریں گے؟ کیا اللہ کے یہاں اس کے بارے میں پوچھ تاچھ نہیں ہوگی؟ میرے عزیزوں، میرے کہنے کا، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں لڑکے دیتے ہیں. لیکن ہمارا ماحول اور معاشرہ یہ بن چکا ہے کہ اگر ہمارے یہاں لڑکے پیدا ہوتے ہیں تو بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے اور جو ہے ہر خوشی کا انتظام کیا جاتا ہے. لیکن جیسے ہی لڑکی پیدا ہو جاتی ہے، یا ایک نہیں بلکہ 3 یا 4 یا 5 لڑکی پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے گھر تو کیا، اس کے خاندان، اس کے رشتہ داروں میں سے بھی خوشی جو ہے غائب ہو جاتی ہے. ایسا کیسے ہو گیا کہ یار اس کے تیسری اور چوتھی لڑکی ہوگی؟ میں خود اپنا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ جب میں جوگا کھیڑا کے اندر تھا تو جب میرے ہاں دوسری لڑکی پیدا ہوئی، عافیہ اس بچی کا نام ہے، تو ایک عورت ہمارے گھر پر آئی، مسجد کا جو کمرہ تھا، حجرہ تھا، اس میں آئی. اب اس نے ایک عجیب سوال کیا. اس کا سوال یہ تھا کہ مفتی صاحب، کیا آپ کو اپنی اس دوسری بچی سے محبت ہے؟ کمال دیکھیے، خدا کی قسم ممبر پر بیٹھا ہوں، جھوٹ نہیں بول رہا. اس نے کہا، کیا آپ کو اپنی اس بچی سے پیار آتا ہے جو دوسری بچی ہوئی ہے؟ وہ پہلی بچی آپ کی تھی، لیکن جو دوسری ہوئی ہے، کیا اس سے آپ کو پیار آتا ہے؟ اس وقت میں جب اس نے سوال کیا، بڑی عمر کی خاتون تھی اور بہت زیادہ بزرگ تھی. میرا دل چاہا کہ میں اس کو یہاں سے اٹھا کر کے بھگا دوں. میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اس کو یہاں سے بھگا دوں، لیکن پھر خیال آیا کہ بڑی عورت ہے، نہ جانے اس نے کیوں اس طرح کی بات کہی ہوگی. میں نے اس کو سمجھایا اور پھر اس کو نارمل کر کے بھیج دیا. لیکن یہ سوال عجیب تھا کہ آپ کو اس بچے سے محبت ہے یا نہیں ہے؟
ایسا انسان، اور اولاد سے اگر انسان کو محبت نہیں ہوگی تو اور کس سے ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے، اولاد سے اگر انسان محبت نہیں کر سکتا تو ڈوب کے مر جانا چاہیے بھائی، چاہے لڑکا ہو لڑکی ہو، اگر اللہ نے اولاد دی ہے تو انسان جو ہے اس کے اوپر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ بہت سارے گھر ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں 15 سال ہو چکے ہیں، اللہ نے ان کو اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا۔ آپ کے قریب میں ابھی پچھلے مہینے میں ایک شادی میں گیا تھا، یہاں پہ چروڈی برابر میں آپ کے گاؤں ہے، اور وہاں جب میں شادی میں گیا تو میں نے ایک جوڑا ایسا بھی دیکھا، انہوں نے بتایا کہ مفتی صاحب 15 سال ہو گئے ہیں شادی کو اور آج تک اللہ نے کوئی خوشی نہیں دی ہے۔ اور اس پر میں آپ کو بتاؤں کہ اچھے خاصے صحت مند، تندرست اور ہر طرح کی چیزوں سے بالکل الگ تھلگ، لیکن نہ کوئی بیماری ہے، نہ کوئی دقت ہے، کوئی پریشانی ہے، لیکن اللہ نے اولاد نہیں دی ہے۔ تو کیا کر سکتے ہیں اس بارے میں؟ اگر اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے تو اس کے اوپر تو آپ کو خوشی منانا چاہیے نا، اس کے اوپر تو ہم لوگوں کو خوشی منانا چاہیے، اور ایسا نہیں کہ خوشی ہی منانا چاہیے۔ اگر ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اٹھا کر کے دیکھتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی بیٹیوں سے کس قدر محبت تھی، کس قدر محبت تھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی بیٹیوں سے۔ اور بیٹیوں کا تو چھوڑیے، اس لیے کہ یہ تو اپنی سلبی اولاد ہوتی ہیں، اپنی بالکل سگی اولاد ہوتی ہیں، تھوڑا سا الگ ہو جائیے، اور اپنی بیٹی کی بیٹی سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی محبت تھی، اس کے اوپر میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام حجرے میں تشریف فرما ہے، اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نماز کے انتظار میں ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام آئے اور ہمیں آ کر کے نماز پڑھائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے حجرے سے نکلے اور آپ کے اوپر آپ کی نواسی، آپ کی بیٹی نہیں، آپ کی نواسی آپ کے کاندھے پر بیٹھی ہوئی ہے۔ اب صحابہ نے سوچا کہ آئیں گے، اس کو بٹھائیں گے اور نماز پڑھا دیں گے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی حالت میں نیت باندھی اور نماز پڑھانا شروع کر دی۔ لڑکی کاندھے پر بیٹھی ہوئی ہے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نماز پڑھا رہے ہیں۔ رکوع میں گئے، گرنے کے خطرے سے، گرنے کے ڈر سے آپ نے اس کو اتارا، اس کو بٹھایا اور رکوع سجدے مکمل کیے۔ رکوع سجدے مکمل کرنے کے بعد پھر دوبارہ سے اس کو اپنے کاندھے پر بٹھا لیا نماز کی حالت میں۔ جب اس کو اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 4 رکعت نماز کی مکمل پڑھائی۔ آپ دیکھیں، یہ دراصل علماء نے اس کے واقعے کے تحت یہ نقطہ لکھا ہے، یہ اشارہ اس سے ملتا ہے کہ چونکہ عرب کا دستور بیٹیوں کے تعلق سے یہ تھا کہ ان کو زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا، ان کے ساتھ میں کوئی محبت کا برتاؤ نہیں ہوتا تھا، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس طرح کے واقعات سے بتایا کہ بیٹیوں سے کتنی محبت انسان کو کرنا چاہیے۔ مسلسل 4 رکعت والی نماز آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی نواسی کو اپنے کاندھے پر بٹھا کر کے پڑھائی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگی۔ اور مزید اس پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت ساری احادیث کے اندر یہ فضیلت بیان فرمائی ہے کہ جو انسان ان بچیوں کو اپنے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ہدیہ، ایک تحفہ، ایک نعمت سمجھتا ہے اور ان کی اچھے طریقے سے پرورش کرتا ہے، تو پھر جنت کی ضمانت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ بہت ساری احادیث مبارکہ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مضمون کو بیان فرمایا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من رجل تدرک له ابنتان، کہ جس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 بیٹی دے دی، فیحسن الیہما، پھر وہ ان دونوں بیٹیوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرتا ہے، اچھا برتاؤ کرتا ہے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے آگے فرمایا الا ادخلتاہ الجنہ، یہ دونوں بچیاں اس انسان کو جس نے ان کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کیا، ان کی پرورش کی، ان کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کیا، ان کے حقوق کو ادا کیا، ان کی اچھے طریقے سے تربیت کی، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ضمانت یہ ہے کہ یہ دونوں بچیاں اس کو جنت میں لے جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قدم ثلاثة لم يبلغ الحلم کان لہ حسنا حسینا من النار، ایسا ہوتا ہے کہ انسان اولاد ہوتی ہے اور وہ اس دنیا سے چلے جاتی ہے،
بچپنے میں چلی جاتی ہے، بالغ ہونے سے پہلے چلی جاتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کے یہاں بچے پیدا ہوئے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، اور 3 بچے اس کے فوت ہو گئے یا 2 بچے اس کے فوت ہو گئے، تو اس کے متعلق آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھا جو بالغ نہیں ہوئے تھے، بالغ ہونے سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، اور وہ اس پر صبر کرتا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کان لہ حصنا حصینا من النار، یہ بچے اس کے لیے جہنم کے درمیان میں اور اس کے درمیان میں ایک قلعے کا کام کریں گے، یعنی یہ بچے اس انسان کو جہنم کے اندر داخلے سے روک دیں گے اور جنت کے اندر اس کو داخل کرا دیں گے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ساری احادیث مبارکہ کے اندر اس فضیلت کو بیان فرمایا۔ ایک حدیث کے اندر عجیب حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عال جاریتین حتی تبلغا، کہ جس کے یہاں 2 بیٹیاں ہوئی اور اس نے ان دونوں کی کفالت کی، ان دونوں کو پالا پوسا، اور جیسے ہی بالغ ہوئی ان کا نکاح کر دیا اور ان کی اچھی تربیت کے ساتھ میں ان کو رخصت کر دیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاء یوم القیامت انا وہوا وضم اصابعہ، میں اور قیامت کے دن میں اور وہ لڑکی، وہ باپ جس نے اس بچے کی پرورش کی ہے، وہ اس طرح ہوں گے، یعنی جس طرح یہ انگلی اور یہ دونوں انگلی آپس میں بہت زیادہ قریب ہیں، اسے ہٹانے سے بھی دور نظر نہیں آئیں گی، ایک ہی ہاتھ کے اندر ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اور وہ بچی کی کفالت کرنے والا کل قیامت کے دن اس طرح ہوں گے، یعنی جنت میں 2 بچوں کی پرورش کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضمانت لی ہے کہ اس انسان کو جنت کے اندر داخلہ دے دیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کان لہ 3 بنات او 3 اخوات او ابنتان او اختان فاحسن صحبتہن واتقى اللہ فیہن فلہ الجنہ، جس کے یہاں جس انسان نے 3 بیٹیوں کی یا 3 بہنوں کی یا 2 بیٹیوں کی اور 2 بہنوں کی پرورش کی، ان کی کفالت کی، ان کا دھیان رکھا، فاحسن صحبتہن، اور ان کے حق میں ان کے ساتھ میں اچھا سلوک کیا، ان کے حقوق کو ادا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کے لیے انعام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو جنت کے اندر داخل کریں گے۔ آج عجیب ماحول ہے، اگر کسی کے یہاں پتہ ہوتا ہے کہ اس کے یہاں 3 یا 4 لڑکی پیدا ہوئی ہے تو ایک عجیب سا ماحول بن گیا ہے، افسوس سے انسان کے چہرے پر خود بخود آ جاتا ہے۔ ہم کسی سے معلوم کرتے ہیں کہ بھائی کیا ہوا ہے، مفتی صاحب 3 4 لڑکی ہوئی ہے، ایسا منہ بنا کر کے وہ کرے گا جیسے اس کے ہاتھ میں ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان مان کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے اولاد کی نعمت دے دی، اللہ کا احسان مان۔ اور دوسری بات یہ ہے، آپ یہ بات ذہن میں رکھیں، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں اس کو صاف الفاظ میں یہ ذہن میں رکھیں، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، اللہ نے جو الفاظ استعمال کیے وہ ہدیہ، لفظ ہبہ کے معنی جو آتے ہیں عربی میں وہ ہدیے کے آتے ہیں، تحفے کے آتے ہیں۔ جیسے انسان کو اختیار، کسی چیز کے اوپر اختیار نہیں ہے لیکن دل چاہتا ہے کہ وہ چیز مجھے مل جائے، لیکن کوئی اللہ کی طرف سے اللہ کا بندہ آتا ہے اور وہ چیز اس کو دے دیتا ہے ہدیے کے طور پر، تو اس انسان کے پاس اختیار نہیں تھا، اس کے پاس میں اتنا انتظام بھی نہیں تھا، وہ چیز لے سکتا تھا، لیکن کسی نے آ کر کے وہی چیز اس انسان کو ہدیہ کر دی، اس چیز کا نام ہدیہ ہے۔ اب جب اللہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی کے بھی ہاتھ میں نہیں ہے، نہ ماں کے ہاتھ میں، نہ باپ کے ہاتھ میں، نہ ملا کے ہاتھ میں، نہ بابا کے ہاتھ میں، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، اگر ہاتھ میں ہے تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے اولاد دے دیتا ہے، ہدیہ کر دیتا ہے، تحفہ دے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے وہ کچھ بھی نہیں دیتا۔ تو اس لیے میرا عزیزو، لڑکی کی پیدائش کو اپنے لیے بوجھ سمجھنا، یہ اس معاشرے کی، مسلم معاشرے کی تعلیم تو نہیں ہو سکتی، البتہ یہ چیزیں دوسروں کے اوپر، غیروں کے اوپر ضرور سوٹ کرتی ہیں۔ اگر کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرتا ہے تو اپنے لیے بیٹی کی پیدائش کو ایسا ہی سمجھو جیسا اپنے لیے بیٹے کی پیدائش کو سمجھتے ہو، اور جس طرح بیٹے کی کفالت اچھے طریقے سے کرتے ہو، اسی طرح اپنی بچیوں کی، اپنی لڑکیوں کی بھی کفالت، ان کی تربیت اور ان کی دیکھ ریکھ، ان کے ساتھ میں برتاؤ ایسا ہی کرو جیسا کہ اپنے لڑکوں کے ساتھ میں کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔